آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ دیش کی ڈیموکریسی کس طریقے سے مضبوط ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں اسٹرنگتھ کیسے آتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ چلتی ہے اس میں ماڈریشن، اعتدال، یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ ہم کیسے سٹیزنز کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کتنا زیادہ حق سٹیزنز کو دے رہی ہے۔ گورنمنٹ میں سب سے زیادہ کرپشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹیزنز کو اس کا صحیح حق نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ بہت زیادہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو اسٹارٹنگ میں پہلے ایک دو کلپ آپ کو دکھاؤں گا جن کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے گورنمنٹ کو اسٹرنگتھ ملتی ہے، ڈیموکریسی کو اسٹرنگتھ ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اسکاٹ موریسن، ان کی آپ یہ چھوٹی سی کلپ دیکھیں آپ۔ It's the project that creates the jobs and the income limits with 10,000 Australians. Can everyone get off the grass, please? Sure, let's just move back from there. Hey guys, I've just reseated that. Yeah, please. Sorry, mate. All good? That's all good. Thanks. Sorry, mate. اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر ایک لان پہ کھڑا ہوا ہے، کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، وہاں پہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس درمیان وہ لان پہ کھڑے ہیں، انسان باہر نکلتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہمارے لان کے پیچھے ہٹ جائیں، وہاں پہ گراس ہے۔ اس گھاس کی حفاظت کے لیے وہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور پرائم منسٹر بلا چوں چرا وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے، اس طریقے سے ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے۔ فریڈم آف اسپیچ اس کا نام تھا۔ اور ایک اور آپ چھوٹی سی کلپ دیکھیں، یہ یو کے پرائم منسٹر۔ The NHS has been destroyed. It's been destroyed. It's been destroyed. And now you come here for a press opportunity. Well, actually, there's no press here. What do you mean there's no press here? Who are these people? Sir, will you just stop raising your voice? I'm the hospital chief executive. We're here to actually find out what we can do further to this. Well, that's not going to fix things now. It's a bit late, isn't it? I mean, years and years of this NHS being destroyed. And you're telling me there's no press here? Well, there's no press here. As far as I'm aware, this is not a This isn't a press opportunity. You didn't invite the press here. You didn't ask them to come. You don't have a press handler back there. Okay, well, fine. Well, in your la la land, believe whatever you want. Thank you. یہ بورس جانسن ہے۔ بورس جانسن کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ یہ ہاسپٹل میں وزٹ پہ گئے تھے، ہاسپٹل کی وزٹ کے لیے، اور آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ یہ گئے اور آئی سی یو میں گئے۔ آئی سی یو میں ایک بچہ جس کے پیرنٹس یقیناً پریشان ہوتے ہیں، اس کے فادر نے کیا کیا، کس طریقے سے ٹریٹ کیا کہ آپ آئی سی یو میں کیوں آئے ہیں، یہ وزٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آخر اس نے کتنی شانتی کے ساتھ اس نے اپنی پوری ٹیم کو اٹھایا اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت تیزی کے ساتھ ڈیموکریسی کو آگے بڑھاتی ہے، مضبوطی لاتی ہے گورنمنٹ میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی حکومت جو شروع میں چلی آقا علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے چلائی، اس وقت میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا تھا، ان چیزوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ لوگ اس حکومت میں رہے۔ عمر بن خطاب کے بارے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کتنی زیادہ بڑی رہی ہے اور کتنی اچھی رہی ہے، کتنی خوبصورت رہی ہے، دنیا اسے بھولا نہیں سکتی ہے۔ ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ بیان کروں۔ اس وقت وہ خلیفہ تھے، خلیفہ یا مطلب ان کی حیثیت ایک کنگ کی ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی ہوتی ہے۔ ان کے درمیان اور حضرت کعب بن ابی، وہ بھی صحابی رسول ہیں، دونوں کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا، کچھ جھگڑا ہو گیا، تھوڑا سا کچھ بات ہو گئی۔ سوچا کہ چلو کسی تیسرے کو ایز اے جج مقرر کریں کہ وہ فیصلہ کریں گے، اسے ہم ایکسیپٹ کر لیں گے۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو فیصلہ مقرر کیا۔ دونوں وہاں پر گئے اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، ہم آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ سامنے کھڑا ہوا ایک شخص امیر المومنین خلیفہ ہے، دوسرا ایک کامن مین ہے۔ انہوں نے سوچا کہ امیر المومنین نے اپنی برابر جگہ دے دیں، وہ سامنے ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے
چاہا کہ اپنے برابر جگہ کر دیں، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تم نے سب سے پہلا ظلم کیا ہے، ہم دونوں بھی ساحل کی طرح ہیں، ہم دونوں ایک مجرم کی طرح ہیں، تو ہم دونوں ایک برابر بیٹھیں گے۔ پھر بات آگے بڑھی، حضرت کعب بن ابی نے ایک دعویٰ کیا اور حضرت عمر بن خطاب نے انکار کر دیا۔ اور اسلام کا اصول ہے، کتنا خوبصورت اصول ہے، الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرے گا، وہ ایویڈنس دے گا، اور جو انکار کر رہا ہے وہ صرف قسم کھائے گا۔ حضرت کعب بن ابی نے دعویٰ پیش کیا، انہوں نے جب دلیل دینے کی بات آئی اور حضرت عمر بن خطاب کی قسم کھانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں، انہیں ہم قسم سے معذور رکھتے ہیں، چلو یہ قسم نہیں کھائیں گے، چونکہ امیر المومنین ہے، عام لوگ تو نہیں ہیں، عام لوگ اس طرح ویسا ٹریٹ کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب فوراً کھڑے ہوئے اور قسم کھا لی۔ جب معاملے سارے رفع دفع ہو گئے، اس وقت انہوں نے کہا کہ قسم خدا کی جب تک میں زندہ ہوں زید بن ثابت کبھی قاضی مقرر نہیں ہو سکتے، کبھی وہ جج نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ امیر المومنین ان کا لحاظ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تو انہیں جج نہیں بننے دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ جب لحاظ کرنے کی بات آئے گی اس وقت انصاف نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ واقعہ جو میں نے سنا، یہ اسٹوری میں نے سنا، یہ صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں تھی کہ عمر بن خطاب کی سے بات کر لیں، اسلام کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، جہاں پہ اسلامی حکومت تھی وہاں ہر جگہ جہاد تھا۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ان کا، کہ ایک یہودی، ایک جیوش، ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا، ان کی ایک زرہ جو آپ کو اسکرین پر یہ دکھ رہا ہوگا، یہ جو سپاہی اپنے بڑی کی حفاظت کے جو ڈریس پہنتے ہیں وہ زرہ ہوتی ہے اس زمانے میں، تو انہوں نے دیکھا اور کہ ان کی زرہ جو تھی وہ ایک جگہ میں گر گئی، کسی نے اس یہودی نے اٹھا لیا تھا، اس یہودی نے اٹھا لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میری ہے، کہا میری ہے، تو کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، چلے قاضی مقرر کر لیں، جو قاضی کہے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اس زمانے میں عہدے قضا پر قاضی شریح تھے، وہ ایز اے جج مقرر تھے، اور حضرت علی خلیفہ تھے، وہ امیر المومنین تھے۔ دونوں گئے، پہنچے عدالت میں، پہنچے، قاضی شریح کھڑے ہونے لگے، انہوں نے اشارہ کر دیا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے، سارا معاملہ سنایا۔ قاضی شریح نے دیکھا کہ یہ زرہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ حضرت علی کی ہی ہے، لیکن کہا کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ کی ہے، لیکن آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، چونکہ اسلام کا اصول ہے ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے ہیں۔ دو گواہ پیش کرنے تھے، حضرت علی نے 3 گواہ پیش کیے۔ ایک گواہ پیش کیا اپنے ایک غلام کو، اس زمانے میں غلام کا زمانہ تھا، غلام کو پیش کیا، اور 2 گواہ امام حسن امام حسین جو دونوں بیٹے تھے، حضور کے نواسے تھے، نبی کی نواسے، تینوں کو پیش کیا۔ قاضی شریح نے کہا آپ نے 3 گواہ پیش کی ہے، آپ کے غلام کی گواہی تو میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں، ان دونوں گواہی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اور کیوں؟ کہ انہوں نے آخر میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ان کے بارے میں کہ یہ دونوں جنتیوں کے سردار ہیں، اور آپ جنتیوں کے سرداری گواہی قبول نہیں کریں گے۔ قاضی شریح نے کہا وہ جنتی کے سردار ہیں یقیناً، لیکن ابھی آپ کے بیٹے ہیں، آپ کوئی اور گواہ لے آئیں۔ وہ گواہ نہیں لا سکے اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا اور زرہ اسے دے دی گئی۔ اس یہودی نے دیکھا کہ ایسا معاملہ ہے، ایک امیر المومنین خلیفہ کے خلاف ایک مسلمان قاضی میرے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، اس نے فوراً زرہ لوٹا دی کہ زرہ آپ کی جنگ میں گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی تھی، اور اس نے توبہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت علی نے پھر اسے زرہ بھی دے دی، گھوڑا بھی دے دیا۔ بتانا مقصد صرف اتنا ہے کہ اسلام میں جو حکومت آئی، جو اسلامی حکومت ہے، اس نے اس طریقے سے کام کیا، اور ایسے ان کی مضبوطی اتنی زیادہ تھی، انہوں نے صرف اور صرف انصاف پہ کام کیا ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں آج بھی ہوں تو ہماری ڈیموکریسی مضبوط ہو سکتی ہے۔ انہی چیزوں کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔